قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ الماعون میں، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، ان لوگوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے الذی یکذب بالدین، جو یوم الجزا کا منکر ہے. تو جب یوم الجزا کا انکار کرے گا تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. پہلی صفت ان کی یہ آئی تھی تکذیب بیوم الدین، اور دوسری صفت کیا آئی تھی فذالک الذی یدع الیتیم، کہ یتیموں کو زجر کرنا، دھکا دینا، دفع کرنا، ان کے ساتھ حسن مراعات کا سر انجام نہ دینا، یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت یہ بیان کی گئی تھی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانے کھلانے کے لیے کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا. اور چوتھی صفت اس کے بعد پھر ذکر آئی کہ جو نمازوں سے غفلت کرتا ہے اس کے لیے پہلے وعید آئی کہ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے. ایک تو وہ ہے نا جو نماز بالکل نہ پڑھے، نماز قطعاً پڑھتا ہی نہیں. اب اس کی تو کہ منکر صلاۃ کے تو کفر میں اتفاق ہے. اگر اس نے انکار نہیں کیا لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافر ہے. گو باقی ائمہ رحمہم اللہ اس کو فاسق اور فاجر کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے کام ایسا کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جانے والا ہے. یعنی کام ایسا ہے، عمل ایسا ہے کہ اس کا انجام نعوذ باللہ معال جو ہے وہ تقریباً کفر ہوگا، ورنہ وہ فوری طور پر اس کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتے بلکہ فسق اور فجور کا فتویٰ دیتے. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو مراد ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق انہوں نے فرمایا مراد ہے منافقین. منافقین مراد ہیں کیونکہ وہ یصلون الصلاۃ، وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن کب ظاہراً، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مومنوں کو دکھانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے. اور جب اپنے گھروں میں ہوتے اور کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا مقصد تو دکھلاوا تھا. جیسے کہ منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے کئی آیات میں ذکر کیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ نے فرمایا جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تو جانتا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات پہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں صرف یہ زبان سے. تو منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ ظاہراً تو نماز پڑھے لیکن سرن نماز نہ پڑھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نماز پڑھے ورنہ حقیقتاً وہ نماز پہ نہ کاربند ہے اور نہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. تو اس لیے بعض علماء کرام نے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اور ایک قول میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی صورت میں ارشاد فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ یہ دیکھیں مثلا اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی صفات کا بھی ذکر فرمایا ہے. اللہ نے ایک چارٹ دیا ہے، ایک فہرست دی ہے کہ یہ صفتیں جو ہیں یہ مومنین کی صفتیں.
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور منافقین کے بارے میں بھی ان کی صفات کا ذکر فرمایا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی منافق، جیسے کہ حضور پاک کے زمانے میں تھے، یعنی ظاہراً تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن تھے پکے کافر. وہ یعنی بلکہ کفر میں اتنے شدید تھے کہ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک تھے. تو وہ تو اعتقادی منافق ہے، اس کے کفر میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ایک وہ ہوتا ہے کہ اعتقادی منافق نہیں ہے مسلمان، یعنی بالکل پکا مسلمان ہے لیکن عملی منافق ہے، یعنی اس کا عمل جو ہے وہ منافقوں والا ہے. اس کے اعمال کے اندر عمل ایسے پائے جاتے ہیں جیسے منافقین کے پائے جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مومنون کی سورۃ المومنون میں بھی ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، وہاں صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ ساری مومنوں کی صفت ہے. تو وہاں مومنین کی صفتیں آئیں جو نماز میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو لغو سے اعراض کرنے والے ہیں، جو زکاتوں کے ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو ان کے پاس امانات رکھی جائیں ان کی نگرانی کرنے والے ہیں، جو اوقات صلاۃ کی محافظت کرنے والے ہیں. یہ ساری مومنوں کی صفت. اسی طرح دوسری آیت میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ مومنین کی صفت میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کا ہر حال جو ہے وہ ذکر میں ہے. کیا مانا؟ کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجود میں ہیں، کھڑے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہیں، لیٹے ہیں تو اللہ کے ذکر میں ہیں، اور اگر ذکر کا موقع نہیں ہے ویسے سو رہے ہیں تب بھی اللہ کی قدرتوں میں فکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کی نعمتیں بنائیں، اللہ تبارک و تعالی نے زمینوں کی نعمتیں بنائیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا فرمائی ہیں جو اس کی کمال قدرت پہ دلالت کرتی ہیں. یہ ساری صفات مومنین. اور اسی طریقے سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی بھی صفات ذکر کر دی کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، کہ مومنین کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. فإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، جب اپنے سرداروں کے پاس، شیاطین کے پاس اور کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی عجیب بات ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ ایسے ٹھٹا بخول کر رہے ہیں. تو یہ منافقوں کی صفت. اسی طرح آیا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اللہ نے فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ اپنے اللہ سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، اور جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ایسے کسل بندی سے اور ایسے بوجھ سے اٹھتے ہیں کہ جیسے ان پر کوئی پہاڑ گر پڑا. اور فرمایا کہ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ان کی زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. منافقین کی صفات میں ہے. اسی طرح کو حدیث پاک میں بھی میرے آقا نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں سرکار مدینہ پہ، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو 3 چیزیں جو ہیں یہ منافقوں کی علامت ہے. فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 چیزیں جو ہیں علامات یہ نفاق کی علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور فرمایا اذا وعد اخلف، جب کسی سے وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. واذا اؤتمن خان، فرمایا جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. تو فرمایا کہ یہ 3 صفات جو ہیں یہ منافقوں کی صفات. اسی طرح میرے آقا نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ منافقوں کی علامت میں یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو گالی کے ساتھ اور گندی زبان کے ساتھ بات کرے، یعنی بالکل جب جھگڑا کرے تو بس گالی اور گلوچ. چونکہ گالی دینا جو ہے یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن لا يكون لعانا ولا متفحشا ولا بذی. آپ نے فرمایا مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے لعنتیں کرتا پھرے کہ اس پہ بھی لعنت اور اس پہ بھی لعنت اور اس کے بھی لعنت. اور نہ مومن فحش کو ہوتا ہے کہ گالی اور گندی باتیں زبان سے نکالنا، اور نہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ گری پڑی باتیں زبان سے نکالا کرے. بلکہ مومن جو ہے اس کی زبان پہ تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی زبان پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، اس کی زبان پہ خیر ہی خیر ہوتی ہے.
اور اگر کوئی بات نہ ہو تو پھر وہ سکوت میں رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے اور اللہ کی اعلیٰ اور نعم میں تفکر اور تدبر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ان صفات، ان آیات میں، صورت میں جو اللہ نے صفتیں گنی ہیں یہ منافقین کی ہیں۔ تو فرمایا کہ ہر بندہ دیکھ لے اس کے اندر کتنی صفتیں ہیں، اگر ان کے اندر ایک ہے تو معلوم ہوا کہ منافقت کی ایک علامت تو موجود ہے، اگر اس کے اندر دو ہیں تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر دو صفتیں آ گئی منافقوں والی، اور اگر ساری صفتیں آ گئی نعوذ باللہ تو سمجھے کہ پھر اس نے نفاق کا معاملہ جو ہے وہ پورے کا پورا کر لیا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ بس ہم نے ترجمہ پڑھ لیا اور ہم نے تفسیر پڑھ لی اور ہم ماشاءاللہ اتنے عرصے سے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ، بلکہ قرآن ایک دعوت ہے، ایک درس ہے، ایک موعظت ہے، ایک کتاب ہدایت ہے کہ ہم نے اس سے نصیحت کتنی پکڑی، اور قرآن کو سامنے رکھ کر ہم اپنا امتحان کریں، قرآن کی کسوٹی پر ہم اپنے ایمان اور عمل کو جانچیں اور پھر دیکھیں کہ کیا ہم کتنے مسلمان ہیں، کتنے مومن ہیں اور کتنے نعوذ باللہ ایمان سے ہم ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ہر آدمی اپنا محاسبہ نفس کرے، اور محاسبہ نفس کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ لے کہ قرآن پاک نے جو صفتیں ایمان والوں کی بیان کی ہیں ان کے اندر کتنی صفتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اور قرآن مقدس نے جو احوال کفار کا بیان کیا ہے اور احوال منافقین کا بیان کیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ معاملات اور وہ صفتیں ہمارے اندر گھر کر چکی ہوں، ہم صرف زبانی کلامی تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں لیکن ہماری صفات ساری کافروں والی ہوں، ہماری صفات جو ہے وہ ساری منافقین والی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور عالم اسلام کے ہر فرد کو صحیح معنوں میں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور کفر سے اور نفاق سے بچا دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یعنی جدھر بھی نظر ڈالو اللہ کے عذاب ایسے برس رہے ہیں اور پھر بھی قوم نہیں جاگ رہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے عذاب کا کوڑا برسایا جا رہا، یعنی عذاب کا کوڑا برسایا جا رہا ہے بار بار، یعنی قدرت کی طرف سے ایک تنبیہ کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری اور تیسری کے بعد چوتھی، اور بار بار عذاب، اور جیسے یعنی ایک تھپڑ پہ تھپڑ لگ رہا ہے قدرت کی طرف سے، لیکن آدمی اسی طرح خواب غفلت میں پڑا ہوا۔ یعنی آپ پورے عالم پہ نظر ڈال لیں اور پورے مسلمانوں کے احوال پہ نظر ڈال لیں، آپ حیران ہوں گے کہ کون سا ایسا عذاب ہے جو اس وقت مسلمانوں پہ نہیں ٹوٹ رہا۔ کسی جگہ وہ بھوک میں مر رہے ہیں، انہیں ایک پانی کا قطرہ نہیں ملتا، پانی پینے کے لیے ان کو ایک قطرہ پانی میسر نہیں ہے، جفاف ہے، خشکی ہے، زمینوں کے پانی نیچے چلے گئے ہیں، آسمانوں نے برسنا چھوڑ دیا ہے، اور جہاں کھیت لہلاتے تھے وہاں آگ جل رہی ہے، اور لوگ ایک دو نہیں لاکھوں کی تعداد میں بغیر پانی اور کھانے اور بھوک کی وجہ سے پڑے پڑے دم توڑ رہے ہیں، اور ان کے یعنی لاشیں جو ہیں ان کو کھانے کے لیے درندہ بھی نہیں ملتا، درندہ بھی تو بھوکا ہے، پتہ نہیں کس حال میں پڑا ہے۔ یعنی بندہ تو کیا ملے گا، بندوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو اٹھا کے ان کا کوئی جنازہ پڑھ لے یا ان کو کوئی دفن کر لے، کوئی ہے ہی نہیں، کسی میں جرت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں، سخت ہی نہیں اٹھ کے دو قدم بھرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اور وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کے اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس کے بالکل برعکس دوسرے مقامات پر اللہ نے یعنی ایسا طوفان ہے کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھل گئے ہیں اور زمینوں کے دروازے بھی کھل گئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرح طوفان آ گیا۔ یعنی ایسے عالم ہیں کہ دریا اپنی پوری طغیانیوں پہ ہیں اور حدود سے نکل گئے ہیں،
اور اوپر 10-10 4-4 5-5 دن متواتر لگاتار بارش ہے. یعنی طوفان کا یہ عالم آ گیا کہ سڑکوں پہ پانی ہے، اور دریا تو دریا ہے نا جی، شہروں میں پانی ہے. جہاں کبھی پانی کا قطرہ نہیں تھا وہاں کشتیوں سے پہنچا جاتا ہے. یعنی وہاں طوفان کا عذاب ہے، کہیں پانی کے نہ ہونے کا عذاب ہے، اور کہیں پانی کی کثرت کا عذاب ہے. جیسے فرمایا قل ارأیتم من اصبح ماؤکم غورا، کیا اگر تم صبح کرو اور ہم تمہارے پانی کو زمین میں نیچے دھسا ڈالیں، فمن یاتیکم، کون ماں کا لال ہے جو پھر زمین میں سے پانی کو اوپر لائے گا. اور کہیں فرمایا کہ اگر ہم تم پر آسمانوں سے عذاب برسا دیں، کہ جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم پہ برسایا تھا کہ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے اور پانی کو حکم دیا گیا کہ برسو، اور زمین کو حکم دیا فجرنا الارض عیونا، کہ تم بھی اپنا پانی باہر نکالو. اور جب دونوں پانی مل گئے تو نتیجہ کیا نکلا کہ پوری کی پوری قوم جو تھی اور پوری کی پوری انسانی آبادی جو تھی، سب کو اللہ نے غرق کر ڈالا. صرف وہ لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ طوفان میں. اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقوام پہ آپ نظر ڈالیں، وارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. فرمایا کبھی ہم نے ان پہ طوفان بھیجا اور کبھی ہم نے ان پر جراد مکڑی کا ڈڑی دل بھیج ڈالے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کتنا آپ کے علاقوں میں، ان علاقوں میں جہاں زراعت ہے، ایسے عذاب کئی بار گزر چکے ہیں. فرمایا ہم نے ان میں جوئیں ڈال دی. آپ دیکھا نہیں کہ فصل اگر پک جاتا ہے ایک بیماری لگتی ہے فصل ختم، ایک کیڑا لگتا ہے فصل ختم، اس کے اندر ایک وائرس آ جاتی ہے. پورا سال تحقیق ہوتی رہتی ہے کہ یہ وائرس جو ہے اس کے اسباب کیا ہے، اس وقت تک فصل تباہ و برباد ہو جاتا. یعنی اسی طریقے سے پھر کہیں دیکھیں، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ بعض کچھ وڈیروں نے یا ذمہ داروں نے یا کچھ لوگوں نے اپنے مزارعین سے جو ناراض ہو گئے، ان کے تقریباً 200 آدمیوں کو ان کے گھروں میں بند کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے اور حکم کہ کوئی باہر نہیں نکل سکتا. جب وہ بیچارے پانی کے بغیر تڑپنے لگے تو ایک ماں نکلی تو اس کو بھی گولی ماری. یعنی اللہ کے عذاب کا اندازہ کریں. مسلمانوں کو ذبح کر دیا جانا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، مسلمان بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اٹھا لینا اور کہنا کہ پیسے لاؤ اور بچہ لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سارے عذاب برس رہے ہیں، لیکن کیا کوئی فرق پڑا ہے ہمارے اعمال میں؟ سینما جانے والوں نے سینما چھوڑ دی، زنا والوں نے زنا چھوڑ دیا، شراب پینے والوں نے شراب پینا چھوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، جھوٹ بولنے والوں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، بلکہ انہیں سمجھا اچھا طوفان آیا ہوا ہے، زیادہ بہتر موقع ہے آج کل زنا کا، ہر کوئی پریشان ہے، عورتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی، چلو فائدہ اٹھاؤ. یعنی اللہ کے غضب سے ڈریں، اللہ کا عذاب سامنے ہے، لوگ ڈوب رہے ہیں، اور زانی اپنے زنا کے مواقع تلاش کر رہا ہے، چور اپنی چوری کے مواقع تلاش کر رہا ہے کہ جی لوگ گھروں سے لوٹے پوٹے باہر نکل رہے ہیں، آج تو موقع ہے چوری کرنے کا، آج ہی تو وقت ہے کہ مال باہر پڑا ہوگا جس کا اٹھا لو، کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہاں چلا گیا. ڈاکو کے لیے موقع ہے جی، آج گھر میں کوئی نہیں، باہر سڑکوں پہ بیچارے پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہو مار دو اور پانی میں ڈال دو، کوئی پاؤں نہیں، کوئی نشان نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں. ڈاکو اپنے ڈاکے میں ہے، چور اپنی چوری میں ہے، زانی اپنے زنا میں ہے، شرابی اپنے شراب میں ہے، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ کلبوں میں ہیں، وہ خنازیر کے گوشت اور شراب سے دل بہلاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہیں جب بھی خدا اور رسول کا نام آئے گا، جب بھی خدا اور رسول کے احکام آئیں گے، ان کو ٹھکرا دیا جانا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کو غلط کہنا، ان کا توڑ کرنا، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کرنا، اس کا انجام پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. آپ نے کبھی سنے تھے کہ آپ کے پاس بھی آتش فشاں پھٹ پڑے؟ کبھی زندگی کی تاریخ میں آپ نے پڑھا ہے؟ یعنی ایک پانی اور دوسری طرف سے آتش فشاں.
اور اندھیری ہے، ہوائیں ہیں، ریاح، کوئی ایک قسم کا عذاب ہے جو ہم پر توڑا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے، پھر بھی ہم بیدار نہیں ہو رہے، پھر بھی ہم مجموعی طور پر دوڑ کے اللہ کے دروازے پہ نہیں پڑ رہے۔ حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قوم یونس علیہ السلام نے جب عذاب کے امارات کو دیکھا، علامات کو دیکھا، تو پوری قوم بس سجدے میں گر گئی اور رونے میں لگ گئی اور فریاد میں لگ گئی اور اللہ کے آگے عاجزی کی اور اللہ کے آگے تضرع کیا اور اللہ کے آگے التجائیں۔ اللہ نے آنے والا عذاب ٹال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے عذاب جو تھے وہ ٹال دیے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی مسلمان قہر مذلت میں ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، کوئی ایک علم نہیں ہے کہ جس کو ہم گن سکیں، کوئی ایک معاملہ نہیں ہے کہ جس کا ذکر کیا جا سکے۔ یعنی آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، یعنی مسجدوں میں صبح کی نماز میں عظیم ترین مسجد جو ہو نا جی، اس کے اندر بڑی مشکل سے 100 آدمی کی حاضری بھی نہیں ہوتی، یعنی بڑی بڑی عظیم مسجدیں ہوں گی، بڑے بڑے مینار، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے کمکمے، لیکن نمازی کوئی نہیں۔ اور اس کے مقابلے پہ آپ سینما پہ چلے جائیں، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، ٹکٹ بلیک ہو رہے ہوں گے، لوگ ڈنڈے کھا رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، کپڑے پھٹ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے کے لیے مرے کہتے ہیں میں تو کل سے لائن میں لگا کھڑا ہوں۔ یعنی اندازہ کریں، اور ہے کون مسلمان؟ جس سے بھی پوچھو وہ کہتا ہے ماشاءاللہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں تو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مٹنے والا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے میں چوم لیتا ہوں، اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا دن مناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا دن مناتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کا میں بڑا قائل ہوں، نعتیں پڑھتا ہوں، قوالیاں سنتا ہوں۔ میرے جیسا کوئی مسلمان ہے تو نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو وجہ کیا تھی؟ اصل میں جب تک وہ ایمان و عمل پیدا نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا جی کہ آج دنیا کچھ کہہ سکتی، آج دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، بڑا انہوں نے ٹیکنالوجی میں یعنی چاند کو چھونے لگ گئے ہیں، لیکن جب ان کے اپنے ملک میں اللہ نے ایک ہوا بھیجی، ایک ہوا چل پڑی، ایک آندھی چل پڑی، بس ایک آندھی چل پڑی جناب، اس نے پورے کا پورا جو ان کا دنیا میں ترقی یافتہ ترین سٹیٹ کا ترقی یافتہ شہر تھا، اس کو ایسے الٹ پلٹ کر ڈالا ہے کہ گاڑیاں اور ٹرینیں اور جہاز ایسے پڑے ہیں جیسے بچوں کے کھلونے کسی نے ایک دوسرے کے اوپر مار کے توڑ دیے۔ تو اللہ کی اس ہوا کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ اس کا کوئی اس کا توڑ پتہ ہے کس میں تھا؟ ایمان اور عمل صالح میں تھا، کہ جب سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنا پاؤں مارا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زمین پہ اپنے کوڑا برسایا اور فرمایا کہ خبردار ٹھہر جاؤ، کیوں حرکت کر رہی ہو؟ پھر زمین نہیں ہلی۔ وجہ کیا تھی؟ مارنے والا عمر تھا، وہ عمر والا ایمان کہاں سے لائیں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ والے عمل کی تصویر ہم کہاں سے لائیں؟ اسی طرح بالکل حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود ہیں، حضرت ابی بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ایک پہاڑ پہ کھڑے ہیں میرے آقا، اور پہاڑ ہلنے لگا۔ پہاڑ کے اندر ایسے جیسے زلزلہ آتا ہے نا جی، پہاڑ ہلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں زمین پہ مارا، آپ نے فرمایا اسکن، میں پہاڑ ٹھہر جاؤ، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، کیوں مل رہے ہو؟ بس پہاڑ جم گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے، اور جو عمل میرے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا اسی پہ حضرت عمر نے عمل کیا۔
اسی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل کیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، آگ ایمان سے سمجھیں کہ آگ کوئی پڑھی لکھی ہوتی ہے، بھلا خدا نہ خاصا آگ جو چل پڑے۔ آگ جب آنے لگی حضرت عمر نے جا کے آگ کو کہا خبردار اب مدینے کی حد آ رہی ہے، رک جاؤ، بس ختم ہو گئی بات۔ یعنی آپ جا کے دیکھ لیں پہاڑ آدھا جلا ہوا ہے آدھا بچا ہوا، وہی بس جب حرم کی حد آئی، جب مدینے کی حد آئی، حکم کے بند ہو گیا۔ ساری دنیا میں دجال پھر جائے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہوگا، حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کے فرشتے پہرا دے رہے ہو۔ تو جب ہم ایمان والے بنیں گے تو ہمارے اندر یہ قوتیں اور یہ طاقتیں پیدا ہوں گی۔ جب ہمارے اندر ایمان اور اعمال، ہم تو ہوئے بھائی برس مسلمان، بھائی نیم مسلمان، بھائی سرٹیفکیٹ مسلمان، ہم کوئی مسلمان وہ تو رہے نہیں ہے نا جو اسلام اللہ کا نبی لایا ہے دنیا کے اندر، خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یعنی ابھی ہم آپ اپنا اور میں اپنا تجزیہ کریں۔ مثلا ہم گھر کے 10 آدمی ہیں یا 2 آدمی ہیں یا 4 آدمی، ٹھنڈے دل سے ایمان سے سوچیں، ذرا اپنے پورے رشتہ داروں پر، اپنے عزیزوں پر، اقارب پر نظر ڈال لو، ان میں کتنے % نمازی ہیں؟ ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ لیں، غور کر لیں۔ اسی طرح آپ نظر ڈال لیں کہ ان میں کتنے % ہے جو روزہ رکھتے ہیں، جو عقیدہ توحید کا رکھتے ہیں، کتنے؟ یعنی اگر ایک شہر کی آبادی 10 لاکھ افراد پر مشتمل ہے، ایمان سے کہیں، غور کریں، ان میں صحیح العقیدہ لوگ کتنے ہیں؟ ایک اگر شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے یا 50 لاکھ کے قریب ہے، ایمان سے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں اللہ کا ماننے والا، عمل صالح کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، حلال کھانے والا، سچ بولنے والا کتنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ فاسق، فاجر، چور، ڈاکو، جھوٹے، جیب کاٹنے والے، ایمان پہ ڈاکے مارنے والے، بدعت کرنے والے، شرک کرنے والے، گمراہیوں میں لوگوں کو ڈالنے والے، وہ کتنی؟ آپ اپنے اپنے علاقے کا، اپنے اپنے محلے کا، اپنے اپنی برادری کا خود تجزیہ کر لیں اور پھر اسی انداز میں سوچ لیں۔ اچھا، اسی طرح دیکھ لیں، حالانکہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ آدمی کو اللہ عمرہ نصیب فرما دے، بھائی اللہ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دے، بڑی بات۔ لیکن عمرے پہ آنے والوں میں، یعنی جو ہزاروں روپے خرچ کر کے، بچے چھوڑ کے، تڑپ لے کے آئے ہیں، ان میں کتنے ہیں جن کو عمرہ کرنے کا شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق طریقہ آتا ہے؟ یہاں پر رہنے والے آپ ذرا غور فرمائیں، مثلا کوئی 10 سال سے ہے، کوئی 15 سال سے ہے، کوئی 5 سال سے ہے، کوئی 2 سال سے ہے، اللہ کے کعبے میں ہم کھڑے ہیں، ایمان سے کہیں کہ 10 سال مکے میں رہنے کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ یعنی ہم 10 سال سے جو مکہ پاک میں ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اب کعبۃ اللہ میں ہدایت کا مرکز نہیں رہا، یا یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ کعبہ نہیں رہا، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ حرم نہیں رہا، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ اس کے برکات و ثمرات نہیں رہے۔ لیکن ہم خود غور کریں کہ 5 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال سے جو ہم سرزمین حرم میں اللہ کے کعبے کے جیوار میں سائے میں رہ رہے ہیں، کیا ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ جو بے نماز تھا کیا وہ پکا نمازی بن گیا؟ جو پہلے وہاں سے کلین شیو آیا تھا، داڑھی مڈاتا تھا، اب ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھتا ہے؟ جو پہلے جھوٹ بولتا تھا یہاں آگے پکا سچا آدمی بن گیا؟ جو وہاں فراڈ کرتا تھا یہاں آگے سیدھا چلنے لگ گیا؟ جو وہاں دلال تھا، لوگوں کی عصمتوں کے سودے کرتا تھا، وہ یہاں آگے پکا مسلمان ہو گیا؟ جو وہاں لوگوں کو دھوکے دے کے پیسے کھا جاتا تھا یہاں آگے مومن بن گیا؟ یا ہم میں کوئی انقلاب آیا ہے؟ ہم میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہم ٹھنڈے
ٹھنڈے دل سے آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، ہر ساتھی اپنا جائزہ لے اور غور کریں اور تدبر کریں کہ بھئی جب آپ اپنے ملک میں تھے تو مہینے میں آپ کتنی فلمیں دیکھتے تھے اور مکے میں رہ کر کتنی دیکھتے ہو؟ نہیں، ٹھنڈے دل کی بات، اس میں ناراضگی کی بات کوئی نہیں، اس میں غصے کی کیا، یہ تو ہم ایک تبدیلی کر رہے ہیں۔ آخر کعبۃ اللہ میں آپ فلم دیکھنے آئے تھے، مکے مدینے میں آپ اسی لیے آئے تھے کہ وہاں ذرا ہمیں آسانی سے ہر چیز مل جائے گی، پیسے کم لگتے ہیں، ہم لے کے گھر رکھ لیں گے، اسی لیے مکے مدینے میں شاید یہی چیز ہوتی ہے، بس اسی لیے آپ آئے تھے۔ اگر کوئی آدمی وہاں مثلا اپنے ملک میں سگریٹ پیتا تھا اور وہاں سگریٹ کی لیمپ یا پتہ نہیں کیا کیا بلائیں، بگلا، کتا، کوئی بلائیں مختلف چھپی ہوتی ہیں، ہم تو اشتہار دیکھتے رہتے ہیں نا، ویسے اشتہار ہوتے ہیں، ناراض نہ ہوں، ریڈیو پر بھی لگے ہوتے ہیں کتے کی، ہم نے دیکھے ہیں بڑے بڑے اشتہار ہوتے ہیں۔ کتا تو بڑا پیارا جانور ہے نا آج کل لوگوں کا، بڑے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جس کے ساتھ کتا بیٹھا ہو۔ ہاتھیوں کے ساتھ آئے، ان کو اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ اصحاب تو جو کتوں کے ساتھ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ اصحاب الکلاب۔ ایک سیدھا سادہ ترجمہ ہے، ہاتھیوں والوں کو اللہ نے فرمایا ہاتھیوں کے ساتھی، جہنم والوں کو کہا اصحاب النار، اور جو کتے رکھیں گے گاڑی میں، یعنی آپ بیٹھیں گے تو ساتھ کتا بیٹھے گا، اور کھانے میں جب کھائیں گے اس کے منہ کو چومیں گے، اس لیے کہ کافر جو چومتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ کتنا ماشاءاللہ یہ ماڈرنائز قسم کا مسلمان ہے، کتنا ماڈرن ہے اور کتنا وسیع القلب ہے اور وسیع المشرب ہے کہ کتا اس کے اندر داخل ہو گیا، واقعی وسیع القلب ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے کعبے میں رہتے ہوئے استغفار کر سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے رو سکتے ہو، اپنے لیے بھی اور عالم اسلام کے لیے بھی اور اپنے ملک کے لیے بھی، کہ اللہ وہاں سے عذاب رفع فرما دے۔ دعائیں کریں اللہ سے فریادیں کریں کہ اللہ پاک رحم فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق وہاں زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اگر قرآن و سنت کو وہ کوئی قانون نہیں مان سکتے ہیں تو دعا کریں اللہ اس کا منکر بھی نہ بنائے، اللہ اس کا معارض بھی نہ بنائے، ورنہ یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا جو ہے یہ تنبیہ ہوتی ہے، اور جب قومیں نہیں سمجھتی ہیں پھر خدا ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے، پھر دنیا میں ان کا وجود ہی باقی نہیں رہتا، ان کا نقشے پہ نام بھی باقی نہیں ہوتا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑی دنیا میں پیدا ہوئی طاقتیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا، جب وہ نمرود بن گئے، شداد بن گئے، فرعون بن گئے، حامان بن گئے، قارون بن گئے، اللہ نے پھر ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالا۔ اللہ کا کوڑا ایسا برستا ہے کہ پھر اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید۔ آپ دیکھیں نا جی، آپ کو مثلاً 20,000 کی ضرورت ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا ہے 20,000 میں دوست سے قرضہ لے لو، ادھر آپ قرض لے کے آتے ہیں، ادھر 50,000 کا اور نقصان ہو جائے، پھر کتنا قرض لیں گے آپ؟ کتنا آپ قرض لیں گے؟ جب اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے ان کو تباہ و ہلاک کر ڈالنا، کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے سب حضرات کا یہ فرض ہے کہ استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ جی لوگ ایسے ہیں، نہیں، تم ایک ٹھیک ہو جاؤ اور دوسرے کا فکر نہ کرو، اللہ کرے گا تیری محنت سے اور بھی کوئی ہو جائے گا، اس کی محنت سے خدا کرے گا کوئی اور بھی ہو جائے گا۔ اور ایک فیصلہ کر لو کہ اپنے ماحول میں کوئی بے نماز نہیں رہنے دینا، بس ایک فیصلہ کر لو۔ آج اللہ کے کعبے میں ایک فیصلہ کر لو کہ کسی کو بے نماز نہیں رہنے دینا، یعنی دوست ہے، ساتھی، اسے کہیں بھائی تمہاری مرضی، 100 بات میں تمہاری مانتا ہوں، لیکن ایک تمہیں میری ماننی پڑے گی کہ نماز آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے۔ بس گئے، آج ہم نے اللہ کے حرم میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نماز پہ ہم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم مسجد میں جائے نہیں جا سکے، 2 آدمی کھڑے ہو کے اپنی جماعت کر لو۔ اسلام کے اندر بڑی وسعت ہے، اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا فرض ادا کریں۔ آپ مسجد دور ہے، جماعت نہیں ملتی،
یا آپ جائیں گے آئیں گے، مالک ہے ملازم ہے ناراض ہوتا ہے، راستہ ٹھیک نہیں ہے، تو جہاں آپ رہتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے وضو کریں، ایک آدمی آگے کھڑا ہو جائے اللہ اکبر نماز پڑھ لیں۔ ایک دن پڑھانا نہیں آئے گا، دوسرے دن نہیں آئے گا، 5 نمازیں ایک دن کے اندر اندر انشاءاللہ وہ سیکھ جائے گا۔ 5 دفعہ جب نماز پڑھا لے گا اس کے دل کے اندر جو ڈر اور رعب ہوتا ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور پھر ماشاءاللہ تمہیں مفت امام مل گیا۔ کبھی پھر دوسرا ساتھی پڑھا لے، کبھی تیسرا پڑھا لے، سب کو ایک ٹریننگ بھی ہو جائے۔ گھر میں فیصلہ کر لیں بیوی سے کہ جو مرضی آئے، سوٹ کہو، کپڑے کہو، زیور کہو، نوکری کر کے، ملک چھوڑ کے، وطن چھوڑ کے، محنتیں کر کے میں کما کما کے تمہیں ہر چیز دے رہا ہوں، لیکن میرا حکم ہے کہ نماز نہیں چھوڑ۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو آج کے بعد تیرا میرا رشتہ ختم۔ ایک فیصلہ کر لیں۔ کوئی بیٹا ہے بھائی نے کہا بھائی بات سیدھی، نماز کا فیصلہ، کیونکہ جب ہم نماز پہ ہی پکے ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے دروازے پر ہم 5 دفعہ اگر گر جائیں گے، وہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو جائیں گے تو سارے عذاب خود بخود ٹل جائیں۔ وہاں تو دیر اتنی لگتی ہے نا کہ کن فیکون، بس انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس لیے اب قرآن نے آیا تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ آدمی ایسا کیوں ہے کہ مسکینوں کو دھکے دے رہا ہے، یتیموں کا حق مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو نماز تو پڑھتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نماز نہیں پڑھتا، اگر نماز صحیح معنی میں پڑھتا تو نماز اس کو برائیوں سے روک دیتی، لیکن فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا ہلاکت ہے جہنم میں ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دکھلاوے کی نماز، جو نماز سے غافل ہیں، علیحدہ ہوں تو نمازیں ادا نہیں کرتے۔ یا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ مطلقاً مراد ہے جو اوقات کا خیال نہیں کرتے، کہ فجر کی نمازیں سو گئے، جب نیند کھلے گی پڑھ لیں، یہ بھی نہیں۔ اسی لیے فرمایا آگے اس بات نے فرمایا نہیں، تفسیر اسی قرآن کی آیت میں الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ نے فرمایا جو دکھلاوا کرتی ہیں، جو ریا کرتی ہیں، جو دوکوں کو دکھلانا چاہتی ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑی لمبی لمبی نمازیں ہیں، لیکن جب گھر میں جائیں گے نماز ختم۔ اور فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ انہوں نے فرمایا چونکہ قرآن مقدس نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، جیسے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ۔ اس لیے جہاں جہاں قرآن پاک نے فرمایا کہ نماز پڑھتی ہیں، فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے بھی ادا کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ دو چیزیں قرآن میں جہاں بھی نظر ڈالو، نماز اور زکوٰۃ۔ وجہ کیا ہے کہ نماز جو ہے یہ عبادت بدنی ہے، یعنی جس میں بدن تو خرچ ہوتا ہے لیکن پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ خالص عبادت مالی ہے جس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اور بدن خرچ نہیں ہوتا۔ آپ نے چیک کاٹا دے دیا، آپ نے پیسے کاٹے دے دیے، آپ نے فون پہ دوست سے کہا کہ بھائی میری طرف سے اتنی زکوٰۃ دے دینا، بات ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ جو عبادت بدنی کے اندر بھی اللہ کا فرما بردار ہو اور عبادت مالی کے اندر بھی اللہ کا فرما بردار ہو، یعنی جو حکم ہم نے ان کے بدن پہ لاگو کیا ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں، اور جو حکم ہم نے ان کے مال میں لاگو کیا ہے اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا یوں سمجھ لو ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، تو جو نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے گویا وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بندوں کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یا بعض آدمی بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے چندے اور بڑے یہ دے دیتے لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو وہ بندے کا حق ادا کر رہا ہے لیکن اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا۔ اور مسلمان کب بنے گا؟ جب دونوں حق ادا کرے گا، اللہ کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی پورے پورے ادا کرے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا معاون کا معنی زکوٰۃ ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ معاون تو کہتے ہیں تھوڑی چیز، حقیر چیز، چھوٹی،
بالکل یعنی معمولی چیز، معون کہتے شیء قلیل، شیء یسیر، شیء حقیر، جیسی القدر والفاس والملح والنار والماء، جیسے اس کی تفاسیر آئی ہیں حدیث کے اندر. تو نے فرمایا وہ تو بالکل زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ بھی تو شیء یسیر من المال الکثیر ہے نا، وہ بھی تو شیء کیا ہے 40واں حصہ. کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ، اور وہ بھی خالص نفع پر. یعنی زکوٰۃ ہماری راس المال پر تو نہیں ہوتے، جتنا ہمارے اخراجات ہیں، خرچہ ہے، بیوی بچے، نفقات واجبہ، اور جتنے ہم پر دیون ہیں، قرضے ہیں، سب کچھ ادا کرنے کے بعد جو مال خالص بچے اور اس مال پر بھی سال پورا گزر جائے، یہ نہیں مثل کہ 1 مہینہ گزرا پھر بھی زکوٰۃ ہے. یعنی میں نے آج حساب کیا، مثلا یعنی حساب میں سال کے بعد فصال کے طور پہ کرتا ہوں، محرم سے محرم یا رمضان سے رمضان یا شوال سے شوال. تو اب جب ہم نے حساب کیا ہے تو میرا برابر سرابر ہو جاتا ہے. آج پہلا مہینہ ہے کہ مثلا مجھے 1000 بچ گیا، تو اللہ فرماتا ہے ابھی زکوٰۃ نہیں ہے، پورا سال گزرنے دو. پتہ نہیں سال میں بندے کو کوئی ایسی چیز پیش آ جائے، یہ بھی خرچ ہو جائے، تو پھر زکوٰۃ کیسی؟ جو مال پہ سال گزر جائے اور وہ بچ جائے. اچھا تیرا رہائش کا مکان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں. تیرے کاروبار ہیں جن سے تو کمائی کر رہا ہے، چاہے وہ اوزار جو ہیں وہ لاکھوں کے بھی کیوں نہ بن جائیں، ان پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں. اچھا تم نے کوئی قیمتی پتھر ہاتھ میں پہن لیا، کوئی ہیرا پہن لیا ہے، کوئی یاقوت پہن لیا ہے، زمرد پہن لیا، ان پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں، ان پر بھی زکوٰۃ کوئی نہیں. حالانکہ 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ 10-10 لاکھ کی تو ایک انگوٹھی ہوتی ہے، ایک پتھر ہوتا ہے. لیکن اللہ کی طرف سے کتنی رعایات ہیں، کتنی مراعات ہیں. اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا خدا کے بندے اگر غور کرو تو زکوٰۃ ہے کتنی؟ زکوٰۃ تو شیء یسیر، بڑی تھوڑی سی چیز ہے بہت میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی زکوٰۃ رکھی ہے کہ اگر 40 بکریاں ہو جائیں 1 بکری ہمیں دیں گے. اگر جناب ہم آبادی کریں گے تو کتنا دیں گے؟ 10واں حصہ یا 20واں حصہ دیں گے. کہ پانی ہمیں مفت ملا ہے یا پانی ہم نے خود نکالا ہے. اگر ہم نے پانی ٹیوب ویل لگایا ہے، کنویں لگائے ہیں، اپنا انتظام کیا تو 20واں حصہ ادا کر دو. اور 20واں حصہ بھی کس کا؟ جو فصل پک کے خرچے کے بعد ہمارے سامنے آئے گا. اگر فصل ہی نہیں آیا تو عشر نہیں ہے، اگر فصل تھوڑا آیا تو عشر بھی اتنی نکلے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی ہمارے لیے لیا. اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ چونکہ پہلے نماز کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی جو منع کرتے ہیں زکوٰۃ کو، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اور بعض علماء نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کیا معنی؟ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی بندے کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض چیزیں ایسی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی روایت مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں عائشہ، ان کو منع نہ کیا کرو. وہ حضور بی بی صاحبہ نے پوچھا حضور وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الملح والماء والنار، یعنی اگر کوئی ہمسایہ نمک مانگے تو دے دیا کرو. اگر کوئی کہے جی میرے گھر میں آگ نہیں جل رہی، میں ذرا آگ اٹھا لوں، 1-2 انگارے لے جاؤں، تو آپ آگ بھی دے دیں. اور اگر وہ فرمایا کہ پانی مانگے کہ بھی میرے گھر میں پانی نہیں ہے، بے مہربانی کرو تو پانی، ان 3 چیزوں کو منع نہ کیا کرو. تو بی بی عائشہ نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ آقا ٹھیک ہے پانی تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، لیکن آگ اور نمک اور اس سے کیا، کتنا ایک چھوٹا سا نمک. آپ نے فرمایا نا جو تم نمک دو گی اس نمک سے وہ جو کھانا تیار کرے گا اور اس کا کھانا یا سالن اچھا بنے گا، اس کا بھی اجر تمہیں اللہ عطا فرمائے. فرمایا جب تم آگ دو گی اس آگ پہ جتنی کھانا پکے گا اس کا بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے. اور جو تم نے پانی دیا ہے، ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو ضرورت نہیں تھی، یعنی بغیر پانی کے وہ بچ سکتا تھا لیکن پیاسا تھا، تم نے پانی پلایا، تو ایک روایت میں آتا ہے گویا تم نے 60 غلام خرید کر کے آزاد کر دیا. ایک گلاس پانی پہ، جس کو تم حقیر سمجھتے ہو کہ جی پانی یار پانی پلانے میں کیا ہو جائے گا، سب سے حضور نے فرمایا افضل ترین صدقہ جو ہے وہ پانی پلانا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگانے کے لیے بھی دن مقرر کیے ہوئے.
یا محرم میں ہم لگائیں گے یا ربیع الاول میں ہم لگائیں گے، باقی سارا سال پانی سبیل نہیں لگے. کہیں دیکھیے آپ نے سبیل، باقی سارا سال سوال نہیں پیدا. اور ہمیں سمجھ نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ بھئی چلو تمہارے عقل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے فکر کے مطابق ان دنوں میں کوئی زیادہ ثواب ہوتا ہوگا تو باقی سارا سال تو اللہ اجر تو ضائع نہیں کرے گا نا. لیکن سوال کبھی غور نہیں ہے. اور جب یہ دن آ جائیں گے ماشاءاللہ دکھانے کے لیے ٹھیلے لگا کے کھڑے ہو جائیں گے اور بڑے رنگین گاڑیاں بنائیں گے، اوپر سبیل کے جھنڈے لگائیں گے اور وہاں گلاس رکھیں گے اور شربتیں تقسیم ہو رہی ہیں. اور عقیدہ ادھر یہ ہے کہ حضرت سید الشہداء کے بچے شہید ہو گئے تھے پیاسے، اس لیے ہم آج پانی پی کے ان کی ضد میں خوش ہو رہے ہیں. پیاسے شہید ہو گئے تو ہم آج پیاسے رہتے، کوئی تکلیف یاد کرتے، اس دکھ کو یاد کرتے، اس تکلیف کی گھڑی کو یاد کرتے اور سوچتے کہ ان پہ کیا گزری اور ہم پہ کیا گزر رہی ہے. اور سارا سال تم اللہ کے راستے میں سبیل لگاتے تاکہ تمہیں ثواب ملتا. اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پیاسے کو پلا دے تو اس نے کہا انما احیا، اس نے گویا کہ اس کی جان بچا لی. اور جب جان بچا لی تو جو ایک آدمی کو بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. گو اس حدیث میں بعض علماء نے اس کی سند پہ کلام فرمایا ہے، لیکن بہرحال ترغیب ترہیب میں اور فضائل اعمال میں جمیع محدثین رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے ایسے احادیث مبارک کو بھی ذکر فرما دیتے ہیں. چاہے بعض احادیث میں ذوف پایا جاتا ہے اور پھر ذوف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ذوف کس بات سے ہے، یعنی اس کا ذوف سند کے اعتبار سے ہے، اس کا ذوف متن کے اعتبار سے ہے، اور اس کے اندر اگر غرابت ہے تو غرابت کی وجہ کیا ہے، بے اعتبار متن کے غرابت ہے یا راوی متفرد ہے. اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وَلَهُ طُرُقٌ وَشَوَاهِدٌ أُخْرَى الَّذِي يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، کیا اس حدیث کے اور بھی شواہد و قواعد و طرق ملتے ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کریں. اور اگر ہمیں اس کے شواہد اور طرق مل جائیں تو پھر وہی حدیث جو ہے اور درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہے، اور وہی حدیث جو ہے حسن لذاتی ہی کو پہنچ جاتی ہے، وہی حدیث جو ہے صحیح کو درجے کو پہنچ جاتی ہے. اس لیے محدثین کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے مسائل میں، فضائل میں، ترغیب میں، ترہیب میں ان کو ذکر کر دیتے. ہاں عقیدے کا مسئلہ کبھی ضعیف حدیثوں سے ثابت نہیں ہوتا. عقائد کے معاملے میں یا تو اللہ کا نص ہو اور یا حدیث متواتر مشہور قطعی الدلالت قطعی الثبوت ہو، یعنی جس کے تواتر میں کلام نہ ہو سکے پھر وہ بات عقیدے کے اندر پیش ہوتی ہے، ورنہ فضائل علیحدہ بات ہے. تو بہرحال اب دو قول ہو گئے. ایک قول تو یہ ہوا کہ یمنعون الماعون، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ایک قول یہ ہو گیا معون معنی شیء حقیر، یعنی الگدر والفاس والملح والنار والماء، یعنی کسی نے آپ سے کلہاڑا مانگا، کسی نے آپ سے کہا جی میں نے لکڑی کاٹنی ہے، کوئی آپ کے گھر میں کلہاڑی ولاڑی ہے، کسی نے کہا جی میں نے گوشت کاٹنا ہے، کوئی چھری ہے، اور کسی نے کہا جی میں نے آج کچھ کھانا وانا پکانا ہے، آپ کے ہاں کوئی دیگچی، کوئی برتن، کوئی ایسی چیز ہوگی. کسی نے کہا جی آج میرے پاس نمک ختم ہو گیا، ذرا نمک تھوڑا سا دے دیجئے. تو فرمایا یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کو دینا جو ہے ایک دوسرے کے اخلاق میں، حسن عشرت میں، حسن جوار میں، خلق انسانیت میں، مروت میں، یہ لوازم میں سے ہے کہ آدمی ان چیزوں کا کبھی انکار نہ کرے. لیکن جو ان چیزوں کا بھی انکار کرتا ہو اس جیسا بخیل بھی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہوگا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو نمک نہ دے سکے تو سالن دے گا، جو آدمی کسی کو پانی نہ دے سکے تو وہ روٹی کھلائے گا، جو آدمی کسی کے لیے اتنی مہربانی بھی نہیں کر سکتا کہ صرف کلہاڑا دے دے کہ وہ لکڑی کاٹے تو وہ لکڑیاں دے گا اس کو جلانے کے لیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کبھی چیز یہ ہوتا ہے کہ ذکر کر دیا جاتا ہے چھوٹی چیز کا، اور مراد یہ ہوتا ہے اس کے قبح عمل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ جو اتنا بڑا بخیل ہے، جو اتنا بڑا بخیل ہے کہ یہ چھوٹی سی چیزیں بھی نہیں دیتا ہے تو وہ بڑی کیا دیتا ہوگا. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ معون کا معنی ہے عام استعمال کی وہ اشیاء مستعملہ حقیرہ جس کی ہر وقت ایک دوسرے کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے، اور جس کا دینا مروت میں شامل ہے،
اور نہ دینا جو ہے وہ مروت کے خلاف ہے۔ اب اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی، کتنی بڑی چیز تھی، اور انتہا کتنی چھوٹی چیز پہ ہوئی۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الذی یکذب بالدین، یکذب بالدین، دیکھو کذب نہیں آیا، یاد رکھیں کبھی فعل ماضی لگایا جاتا ہے اور کبھی مضارع لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہیں آتا ہے سبح للہ اور کہیں آتا ہے یسبح للہ، اور اسی طرح قرآن پاک کے پورے آپ صیغوں پہ نظر ڈالیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مضارع کا صیغہ ہو نا تو وہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ابھی اس نے انکار کیا بلکہ اس کا انکار ہمیشہ رہے گا، کرتا رہے گا مستقبل میں بھی۔ الذی یکذب بالدین، جو دین کو جھٹلاتا ہے، جھٹلاتا رہتا ہے، جھٹلاتا رہے گا۔ اور دین سے کیا مراد تھا؟ یعنی یوم الجزا، یوم الحشر، یوم المعاد، یوم البعث، یوم الجزا، تو اس کا انکار کتنا بڑی بات تھی۔ اور آخر میں کیا یمنعون الماعون، اور روکتا ہے کتنی حقیر چیزوں کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی اللہ کبھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اصطلاح علماء کے اندر کبھی بیان یوں ہوتا ہے کہ من الادنا الی الاعلی، یاد رکھو کبھی قرآن پاک میں بیان یوں ہوتا ہے من الادنا الی الاعلی، یعنی پہلے چھوٹی چیز کو ذکر کر کے پھر بڑی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے من الاعلی الی الادنا، یعنی پہلے بڑی چیز کو ذکر کیا جاتا ہے اور بعد میں چھوٹی چیز کو ذکر کیا جائے، جیسے اللہ نے فرمایا سابقون السابقون اولئک المقربون، اور اس کے بعد اصحاب الیمین، پھر اصحاب الشمال۔ سابقون تو سب سے اعلیٰ تھے، ان کو پہلے، ان کے بعد درجہ اصحاب الیمین کا تھا، اور پھر بعد میں اصحاب الشمال تھے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہ فرماتے ہیں تواصوا بالصبر، تواصوا اولئک، ایمان کو بعد میں ذکر کیا، حالانکہ اصل چیز تو ایمان ہے، ایمان نہیں ہوگا تو تواصی بالصبر یا تواصی بالمرحمہ کیا فائدہ دے گی؟ اس لیے کبھی یا ایمان کو پہلے ذکر کرتے ہیں، جیسے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ایمان اول اعمال بعد میں، اس لیے اس ترتیب میں۔ اب پہلے یہاں بھی دیکھ لیں کہ پہلے اعلیٰ سے اعلیٰ جو سب سے بڑا جرم تھا اس کا ذکر کیا کہ یکذب بالدین، اس کے بعد پھر نیچے آتے گئے، اور آخر میں سب سے جو حقیر بات تھی اس کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ اشارہ کر دیا کہ یہ سارے رذائل، یہ سارے کبائر، یہ سارے سیئات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد ہے تکذیب بالدین۔ اگر یہ یوم الجزا کا منکر نہ ہوتا تو یہ بیماریاں نہ پیدا ہوتی۔ یہ بیماری کیوں پیدا ہوئی؟ کہ اس کو قیامت کا یقین نہیں ہے، اس کو اپنے مرنے کا، عذاب قبر کا اور حشر کا اور یوم البعث کا یقین نہیں، کیونکہ جن کو یقین ہے وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسی سے ہم بھی ذرا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمیں آخرت پر یقین ہے، ہمیں مرنے پر کوئی یقین ہے، قبر پر، حشر پر، حساب کتاب پر؟ اگر ہمیں یقین ہو تو کیا پھر ہم نماز چھوڑ دیں؟ اگر ہمیں یقین ہو تو کیا ہم برے عمل کرتے رہیں گے؟ بھئی جس آدمی کو یہ حضور پاک کی خدمت میں صحابہ آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین آئے، انہوں نے کہا حضور ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کے لیے ہم ایک اچھا جوڑا بنا لیں یا اچھا جوڑا خرید لیں، کیونکہ جب باہر کے بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے سردار آتے ہیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں ملنے کے لیے، اور حضور آپ تو حد سے سب سے اعلیٰ ہیں، دین کے بھی سردار، دنیا کے بھی سردار، نبیوں کے بھی سردار، دنیا میں بھی سردار، آخرت میں بھی سردار، تو آپ کا تو اتنا بڑا شان ہے، تو ہمارے دلوں پر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ حضور کے قمیص مبارک پھٹا ہوا ہے اور ٹاکیاں مبارک لگی ہوئی ہیں، آپ کا لباس مبارک بوسیدہ ہے، تو کیوں نہ آپ کے لیے اللہ سے اللہ جوڑا بنا لیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات کہہ رہے ہو؟ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور پہ منہ رکھ لیا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ پھونک مار ڈالو؟ یعنی اتنی قیامت قریب ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، لباس کی کیا فکر ہے؟ لباس کی کیا فکر ہے؟ پتہ نہیں ہم لباس میں ہوں اور قیامت قائم ہو جائے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے
آپ نے باقاعدہ قیامت کی علامات بتلائیں کہ یہ نشانی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ علامات صغرا ہوں گی، یہ علامات کبرا ہوں گی، پھر جا کے کہیں قیامت ہوگی۔ لیکن قیامت میں یقین اتنا کامل ہے، گویا یہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی شاید پھونک دیا جائے، اتنا یقین کامل ہے۔ اور جب اتنا یقین کامل ہو تو پھر آدمی لذت بھی حاصل نہیں کر سکتا اور گناہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا جی، انسان، اللہ معاف فرمائے، آخر کوئی انسان چوری کرے گا زمین پہ کرے گا، زنا کرے گا، آخر زمین ہوگی نا، چلو کمرہ ہو، پلنگ ہو، پلنگ پھر زمین پہ ہوگا۔ اگر اسے یقین آ جائے کہ یہی میری قبر بھی ہوگی تو پھر وہ گناہ کر سکتا ہے۔ اگر اسے یقین ہو کہ بھی میں جس زمین پہ یہ حرکت کر رہا ہوں اسی میں نے اندر بھی جانا ہے، اسی کے کیڑے مکوڑوں کے اندر بھی میں نے گزارنا ہے، اور اسی کے اندر مجھے ڈال کے چلے آئیں گے، اوپر مٹی دے کے آ جائیں گے، نہ بیٹا نہ بھائی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب ہمیں قبر اور حشر کا اتنا یقین کامل ہو جائے تو گناہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم سے جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے شروع تو کیا الذی یکذب بالدین سے، اور ختم فرمایا ویمنعون الماعون پہ۔ دعا کریں اللہ ہم تمام مسلمانوں کے احوال دوست فرما دے۔ اگر قمیض کا کپڑا کونیوں سے، پتہ نہیں کونیاں کیا ہوتی، اوپر ہو تو نماز ہو جاتی، ایک موٹی بات، اچھا کوہنیوں سے، یہ کوہنی حضرت نے فرمائی ہو۔ مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ یہ ناف سے لے کر یہ جو گھٹنا ہے اس کی ہڈی تک، یہ ہے عورہ، اس جگہ کا چھپانا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس نے ایسا کپڑا باندھا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہے تو نماز تو ہو جائے، چاہے باقی بدن پہ کپڑا ہے یا باقی بدن پہ کپڑا نہیں ہے، نماز۔ اچھا، ایک ہے کہ نماز کے اندر اچھی سے اچھی شکل بناؤ۔ حکم ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو بالکل اپنے آپ کو تیار کرو۔ یعنی اگر تم کسی دوست کو ملنے جاتے ہو، کسی پارٹی میں جاتے ہو، کسی وزیر کی دعوت میں جاتے ہو تو کیسے بن سے سنورتے ہو، کیسے تیاریاں کرتے ہو؟ تم تو خدا کے دربار میں آ رہے ہو، اس لیے وہاں بھی حکم ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنو۔ اللہ نے دیا ہوا ہے، قمیص موجود ہے، کوہنی موجود ہے تو بلا وجہ کیوں اوپر چڑھا رہے ہو؟ موجود ہے تو ٹھیک ٹھاک اس کو چھوڑ دو، موجود ہے تو اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرو، اور بلا وجہ اس کو مطلب نماز تو ہو جائے گی، چاہے قمیص نہ بھی ہو، چاہے سر پہ کپڑا نہ بھی ہو، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہر وقت تو تمہیں کپڑا ملے اور صرف نماز میں نہ ملے تو یہ پھر اس حکم کے خلاف ہے جس حکم کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ میری یادداشت کمزور ہے اور مجھے کوئی دعا بتلائیں، بھائی زمزم پیا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ویسے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے، ایک دعا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے سکھلائی تھی، کہ آپ کو بھی فرماتے ہیں مجھے نسیان ہو جاتا تھا تو حضور پاک نے مجھے یہ دعا بتلائی۔ وہ ہر جمعرات کو تقریباً پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ مشکات شریف لے لیں یا فضائل قرآن پر کوئی کتاب لے لیں تو اس میں دعائے حفظ القرآن کے نام سے شاید لوگوں نے چھاپی ہیں، وہ بھی پڑھ لیں، اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ کہتا ہے جی میں نے خواب میں دیکھا، میں انگریزی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور انگریزی کی کتاب پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، تو میں نے خواب میں، اور جب میں سونے لگا تو مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں نے وہ کتاب جو تھی قرآن شریف کے اوپر رکھ دی اور سو گیا، اور میں نے خواب دیکھا کہ گویا نعوذ باللہ میں نے گندگی قرآن پہ رکھ دی ہے۔ تو آپ کو تنبیہ کر دی گئی، اچھی بات ہے الحمدللہ، تو ایسا نہ کیا کریں۔ باقی انگریزی پڑھنا منع نہیں ہے، انگریز بننا منع ہے، انگریزی پڑھنا منع نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ انگریزی پڑھنا جو ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن انگریز بننا، کاؤ بوائے بنے، وہ منع ہے۔ وہاں پھر قرآن حدیث پر کچھ نظر رکھنی چاہیے۔ اس لیے بہرحال انگریزی پڑھیں، فرینچ پڑھیں، ساری دنیا کی زبانیں پڑھیں، تاکہ اس زبان میں دین کا کام کریں، آپ تبلیغ کریں، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، وہ تو ضروری ہے۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی سواریوں پہ سوار ہو کے آتے ہیں مساجد کے دروازے پر، یعنی پہلے دور میں ہوتا تھا نا جی، جسے آپ کیا کہتے ہیں، ڈولی ہوتی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں
کہ عورتیں جاتی تھی نا ایک گھر سے دوسرے گھر میں، تو ایک ڈولی بنی ہوتی تھی، اس میں گدے بچھے ہوئے اور پردے لگے ہوئے، اور اب آگے 2 آدمیوں نے اٹھا لیا، پیچھے 2 آدمی نے اٹھا لیا، اس کو کہتے ہیں ڈولی کو میسر۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کا چھوٹی بہن کو شادی کر لیا، یعنی 2 بہنیں جمع ہو گیا، نکاح حرام ہو گیا، ناجائز ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے کہ 2 بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس نے ایک کو طلاق دے دیا پھر دوسری سے شادی کیا، یعنی دونوں کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں رکھا، پھر تو جائز ہے، ورنہ گناہ گار ہے۔ لا تجمعوا بین الاختین، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ 2 بہنوں کو جمع نہ کرو۔ میرے والدین جو تھے وہ چلیسواں وغیرہ کرتے تھے لیکن مر گئے ہیں، مغفرت کی دعا کرو۔ مشرک کے لیے دعا ناجائز ہے، یہ بدعات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعات سے بچائے۔ ہاں اگر کوئی کفر و شرک پہ مر جائے تو اس کے لیے دعا نہ کریں، وہاں منع ہے، لیکن بدعات ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، دعا کرو اور کوشش کرو آئندہ کہ بھی بدعات نہ ہوں۔ کہتا ہے جی ہمارے ملک میں جمعرات کو ختم دلواتے ہیں اور ختم پڑھواتے، بھئی یہ تمام چیزیں قرآن و سنت پہ نہیں ہیں، بدعات میں شامل ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے خود پڑھیں، آپ نے دعائیں مانگنی ہیں خود مانگیں۔ جنت میں کون سی زبان ہوگی؟ عربی۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا بالکل سب گناہ کیوں ہے؟ حضور پاک نے پہلی بیوی شادی کی ہے، بیوہ نہیں، بی بی خدیجہ۔ خدا کے بندے، حضور کی پہلی بیوی جو ہے سیدہ خدیجہ، وہ بیوہ ہیں، اور حضور کی کنواری شادی تو صرف سیدہ عائشہ ہے، باقی تو تمام بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ ہیں، اس لیے بیوہ عورت سے شادی کرنا بالکل ثواب ہے۔ ہاں اگر کوئی جوان آدمی ہے تو حضور نے فرمایا، جیسے ایک صحابی نے شادی کی تو آپ نے فرمایا حل تزوجتا، کہ تم نے شادی کی؟ ہاں یا رسول اللہ تزوجتا۔ انہوں نے فرمایا سیبا ام بکرا، تم نے شادی بیوہ سے کی ہے یا کنواری لڑکی سے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سیبا۔ آپ نے فرمایا حل لا تزوجتا بکرا، آپ نے فرمایا کہ تم نے کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، کنواری لڑکی سے شادی کرتے؟ انہوں نے کہا حضور میری 6-7 بہنیں ہیں، اگر میں اور بھی کوئی نوجوان بچی لے آتا گھر میں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے ذرا عمر رسیدہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے جو میری بہنوں کو سنبھالے گی۔ تو حضور پاک نے بڑی دعا فرمائی۔ تو اس لیے اگر کوئی جوان آدمی ہے تو اس کے لیے تو چاہیے کہ اپنے ہم عمر شادی کرے، لیکن جو لوگ کچھ خود عمر رسیدہ ہیں ان کو چاہیے وہ اپنی عمر کے مطابق بیوہ عورتوں سے شادی کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں اور تم بھی گناہوں سے بچو۔ اگر ایک عورت ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ خراب عورت ہے، یعنی بدکار عورت ہے، ایسی عورت سے شادی نہ کرے۔ بدکار عورتوں کی اصل جو ہوتی ہے نا، پھر جو نطفہ پیدا ہوتا ہے اس میں بھی اثرات جاتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ زانی مرد جو ہے وہ زانی عورت کو پسند کرتا ہے، اور زانی عورت جو ہے وہ زانی مردوں کو پسند کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین، دوسری مقام میں فرمایا الطیبات للطیبین، پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جب تم جانتے ہو کہ وہ گندی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ اگر نکاح کوئی کرے نکاح تو ہو جائے گا، یعنی کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جب تم جانتے ہو نعوذ باللہ کہ ایک پیڑ گندا ہے تو آگے وہ پھل کیا لائے گا۔ اگر عمرہ کیا جائے تو سر پہ اس طرح پھروانا جو ہے وہ بالکل افضل اولا ہے۔ اگر بال کٹوائے تو جائز ہیں لیکن چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ ایک